السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا آج 15 نمبر باب ہمارا شروع ہوگا۔ الحمدللہ 14 باب ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ باب کا نام ہے باب فی المحافظۃ علی الاعمال، اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اور اس باب کے شروع میں ہی امام صاحب حسب روایت حسب عادت آیات قرآنیہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم۔ یہ سورۃ حدید کی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتاری گئی ہیں، یعنی جو اللہ نے وحی کے ذریعے حق نازل کیا ہے، اس کے لیے جھک جائیں یا ان کے لیے جھک جائیں، اور ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور وہ ان جیسے نہ ہو جائیں یا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی، من قبل، ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس ان پر مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اسی طرح اس باب میں امام صاحب نے کئی آیات نقل کی ہیں۔ ایک دوسری آیات ہے سورۃ حجر کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے یا تجھے موت آ جائے۔ یہ سورۃ حجر کی آیت ہے۔ اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں۔ سورۃ حدید کی ایک اور آیت بھی یہاں امام صاحب نے لکھی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے، اس طرح سورۃ نحل کی بھی لکھی ہے۔ تو ہم طوالت سے بچنے کے لیے یہ دو آیات لیتے ہیں۔ مزید اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں، حکم دیا ہے کہ اعمال کرنا اور پھر ان کی حفاظت کرنا بھی، ان پر ثابت قدم بھی رہنا۔ اسی طرح اس باب میں جو احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ہماری پچھلے باب میں بھی گزری ہے، حدیث 153 نمبر ہے۔ یہاں پر حدیث عائشہ وکان احب الدین الیہ ما دوام صاحبہ علیہ۔ امام صاحب کہتے ہیں وقد سبق فی الباب قبلہ، کہ یہ والی حدیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے، اور پچھلا باب جو ہم نے پڑھا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا جو ہم نے باب لیا ہے، اس میں میانہ روی اختیار کرنے کا ہمیں حکم تھا۔ اس کی جو پہلی حدیث ہے، یعنی باب نمبر 14 کی پہلی حدیث، تقریباً 142 نمبر وہ حدیث ہے، وہ حدیث یہاں پر امام صاحب اس کے چند الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث عائشہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، اور اس میں ہے وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، کہ جو محبوب ترین چیز ہے یا جو اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے وہ ہے ما دوام صاحبہ علیہ، کہ اس کو کرنے والا اس پر ثابت قدم رہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ حدیث ہماری آج 154 بھی ہے، دوسری حدیث ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہ من اللیل، کہ جو کوئی شخص اپنے رات کے وظیفے سے سو گیا، او عن شیء منہ، یا اس کا کچھ حصہ وہ اس سے رہ گیا یا وہ سو گیا، فقرأہ، اور اس نے اس کو پڑھ لیا، ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، فجر اور ظہر کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اس نے اس کو پڑھ لیا، کتب لہ، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، کأنما، مثل اس کے کہ قرأہ من اللیل، اس نے وہ رات میں ہی پڑھا ہو، جیسا کہ اس نے وہ رات کو ہی پڑھا ہو، اگرچہ اس نے دن میں پڑھا ہے یعنی فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے پڑھا ہے، لیکن اس کا جو لکھا گیا مقرر ہوگا وہ رات ہی لکھا جائے گا۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ انسان یا مسلمان جو اپنے اوپر نفلی عبادت میں سے کچھ حصہ مقرر کر لیتا ہے، فرائض تو ہے ہی ہیں، فرائض مقرر ہیں، فرائض میں نہ رعایت ہے، نہ چھوٹ ہے، نہ کمی ہے، اس کو چھوڑنے پر اس کی سزا ہے، لیکن یہ یہاں جو ذکر ہے وہ اس کے نفل عبادت کا ہے، کہ جو نفل عبادت وہ اپنے اوپر مقرر کر لیتا ہے، مثلا رات کا حصہ وہ کچھ نفل عبادت کے لیے مقرر کرتا ہے یا تلاوت قرآن کے لیے مقرر کر لیتا ہے، تو وہ اس سے
کسی ایک دن رہ جاتی ہے نیند کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، یا کوئی کسی چیز اور وجہ سے، بیماری سے، اور وہ پھر اس کو فجر کر دیتا ہے، فجر کے بعد اگر وہ اسی عمل کو دہراتا ہے، یعنی اپنے اوپر اس نے خود وہ نفل عبادت کو مقرر کیا تھا، تو وہ اگر دن کے روشنی میں اس کو ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح کہ اس نے وہ رات کو ہی ادا کی ہو، کیونکہ اس کے لیے کوئی سبب آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ رہ گئی۔ تو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نفلی عبادت کو مقرر کرنا یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رہے، یہ یاد رہے کہ اس نفلی عبادت کو ہم بطور ترغیب یا اس کو ہم نے فرض سمجھ کر دعوت دینا دوسروں کو، یا اس پر پابندی اختیار کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے واجب کرنا، مقرر کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جب نفل سے نکال کے فرض کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا اور یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل مقرر نہیں کیا، ہم اس کو خود مقرر کر رہے ہیں، تو یہ دین میں نئی چیز ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے بھی اجر و ثواب اسی طرح رکھ دیا کہ وہ اس کا جو وظیفہ ہے، اس نے جو نفل عبادت مقرر کر لی، وہ رہ جانے کی وجہ سے کوئی سبب بھی آ گیا، لیکن اس نے پھر وہ فوری طور پر اس کو جب وقت ملا، یعنی ظاہر رات گزر گئی تو آگے فجر آ گئی، فجر ختم ہوتے ہی ظہر سے پہلے اس نے وہ ادا کر لی، وہ نماز تھی، وہ تلاوت تھی، یا وہ عبادت تھی، کوئی ذکر تھا اللہ کا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو سنت میں ثابت ہے، اس کو سنت میں ذکر کہا گیا، اللہ کی عبادت اس کو کہا گیا، اس نے وہ ادا کرنی تھی رات کو لیکن رہ گئی، تو وہ ظہر سے پہلے اور فجر کے بعد کے وقت میں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ اجر و ثواب وہی لکھ دیا جاتا ہے جو اس کو رات میں دیا جاتا ہے، یعنی رات کو نیند چھوڑنا، بستر سے اٹھنا، وضو کرنا اور یہ ساری مشکلات جو اس کو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہراتی ہیں، تو وہ دن کے وقت بھی یہ عبادات کا وہ ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفلی عبادت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح بڑے اجر و ثواب کا مستحق بنائے اور ہمارے درجات بلند کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔